آج ہم مکہ کو عرب کا سب سے امیر شہر مانتے ہیں۔ تیل، سونا اور آنے والے لاکھوں لوگ لیکن جب ایک وقت ایسا بھی تھا تو مکہ جب ڈیڈ سٹی بن چکا تھا۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ انسان، نہ ہی کوئی امید۔ کعبہ تو تھا لیکن ویران، وہ سب کے پیچھے وجہ سونا، جو سونا مکہ کی ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے سپنے کے دم پہ پوری مکہ کی تقدیر بدل دی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب مکے پہ بنو جہرم ایک قبیلہ تھا، ان کی حکومت تھی۔ یہ لوگ پہلے بہت اچھے تھے مگر وقت کے ساتھ یہ اتنے ظالم ہو گئے کہ انہوں نے کبھی حکم نہیں چھوڑا۔ نتیجہ مکے پہ حملہ ہوا۔ اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، مگر بھاگنے سے پہلے انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس نے مکہ کو پیاسا مار دیا۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کو مٹی سے پتھروں سے بھر دیا۔ یہ کنواں وہی تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریگستان میں ایک تحفہ دیا تھا۔ اور صرف مٹی پتھر نہیں، سونا اور بنی ہوئی ہرنیں وہ بھی دفن کر دی۔ پانی اور سونے کو یہیں دفن کر دو تاکہ آنے والے لوگوں کو نہ پانی ملے۔ اور پھر 500 سال گزر گئے۔ لوگ بھول گئے کہ زمزم نام کی کوئی چیز بھی تھی۔ مکہ کے لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، دور دور سے جا کے پانی لے کے آتے تھے۔ لیکن مکہ کے سردار، ہمارے نبی کے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب صاحب کو خواب آیا کہ ان کو ایک دن ایک خواب آیا، خدا۔ حضرت عبد المطلب صاحب گھبرا گئے اور ایک دم پسینے پسینے میں لت پت اٹھ گئے۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ۔ اگلی رات پھر وہی خواب، کھودو کھودو، برکھا کو کھودو، طیبہ کو کھودو۔ وہ پریشان ہو گئے۔ تیسرے دن بھی لگاتار وہی واقعہ۔ چوتھے دن اللہ نے سارا راز کھول دیا۔ اللہ نے کہا زمزم کو کھودو، حاجیوں کی پیاس بجھاؤ، جہاں چینٹیوں کا گھونسلہ ہے، جہاں ایک کوا چونچ مار رہا ہے۔ اگلی صبح حضرت مطلب صاحب اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لے کر پہنچ گئے کھودنے کے لیے، اور مکہ کے سرداروں نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا ان کو دیکھ کے۔ عبد المطلب، لگتا ہے بڑھاپے میں دماغ چل بسا ہے، سوکھی ریت میں پانی ڈھونڈ رہے ہو۔ اس وقت حضرت عبد المطلب صاحب تنہا پڑ گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے بس ان کا ایک ہی بیٹا حارث ہی تھا۔ حیرت انگیز ماحول، ایک بوڑھا اور اس کے ساتھ ایک ہی بیٹا بھری دوپہر میں کھدائی کر رہے ہیں، اور پورا مکہ ان پہ ہنس رہا ہے۔ بابا بس کیجئے، ہم صبح سے ریت چھان رہے ہیں، وہ لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ لوگ اس لیے ہنس رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس بڑے گناہ کو زمین سے کھود کر باہر لا رہے ہیں۔ گناہ؟ کیسا گناہ؟ بنو زرہم کے گناہ، وہ لوگ جو ہم سے پہلے کعبہ کے مالک تھے لیکن وقت کے ساتھ وہ لٹیرے بن گئے
उन्होंने अल्लाह के घर को भी नहीं बख्शा। वो हाजियों का माल लूटते थे। रहम करो, हम बस अल्लाह के घर आए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पीछे हटो, बिना टैक्स दिए कोई काबा को हाथ नहीं लगाएगा। काबा का चढ़ावा चुरा लेते थे। ये काबा का सोना अब हमारा है, इससे हम अपनी हुकूमत मजबूत करेंगे। यही वजह थी कि जब दूसरे कबीलों ने उन पर हमला किया तो बनु जुर्हम को लगा कि अब हम हार जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मक्का हमारा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। हम सिर्फ पानी नहीं ढूंढ रहे बेटा, हम उस गुनाह को साफ कर रहे हैं ताकि अल्लाह का भेजा जमजम वापस पा सकें। क्या तुम चाहते हो कि हम हार मान लें? नहीं बाबा, अगर यहाँ पानी है तो मैं उसे निकाल कर ही रहूंगा। और फिर अचानक खुदाई एक लोहे की चीज टकराई। मक्का वाले एकदम चुप, मिट्टी हटी और नीचे से पानी नहीं, सदियों पुराना सोना निकला। सोने की हिरन और तलवारें, मक्का के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका लालच आ गया और वो आगे बढ़े। ये हमारे बाप दादा का खजाना है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। और तभी सोने के नीचे से वो चीज निकली जो सोने से ज्यादा कीमती थी, आबे ज़मज़म। उस दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब साहब जीत तो गए, लेकिन उनको वो दर्द नहीं गया। वो मंजर जब कुरैश के लोग उनको दबा रहे थे और उस टाइम वो तन्हा थे और सिवाय अपने एक बेटे हारिस के साथ, उनको वो मंजर खा रहा था कि मैं उस दिन इतना तन्हा था। बस फिर उन्होंने एक मंजर, एक ऐसी दुआ मांगी जिसने आने वाले वक्त में सबको हिला देना था। उन्होंने आसमान की तरफ ऊंची आवाज में कहा, ए अल्लाह, तूने अगर मुझे 10 बेटे दिए, मैं उनमें से एक तेरे नाम पे कुर्बान करूंगा। उनको नहीं पता था इस बात का कि आगे जाके वो तलवार उनके चहीते बेटे हजरत अब्दुल्ला, जो कि हुजूर पाक के वालिद थे, उन पर चलेगी।